سوال یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب چھپکلی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے پر تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب مچھر۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں اس نمرود کا نام کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ جواب نمرود بن کنعان تھا۔ سوال میت کو قبر میں رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق میت کو قبر میں اتارنا ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ایک عظیم خدمت اور نیک سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال رزق میں برکت کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب صدقہ دینے سے۔ جسم کے کس حصے میں چوٹ لگنے کی سزا جہنم میں دی جائے گی؟ جواب جسم کے ان حصوں میں جن سے حرام کام کیے ہوں گے۔ سوال شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب جھوٹ بولنا۔ سوال عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب عورت کے جسم کا زیادہ گناہ کرنے والا حصہ زبان ہے۔ سوال کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اسلام چھوڑنے سے۔ سوال جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ماتھا۔ سوال وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟
جواب حسد کی بیماری۔ سوال کس انسان کو صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب غریب رشتہ دار کو۔ سوال بتائیں کہ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب درود شریف پڑھنا۔ سوال دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے حصے گرم ہے؟ جواب 70 حصے گرم ہے۔ سوال انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ جواب زنا کرنے سے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سوال کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال حدیث کے مطابق کون سی عورت مرد کے پاس قیدی ہے؟ جواب بی بی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے سب سے بابرکت کون سی عورت ہے؟ جواب جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے سب سے بابرکت کون سی عورت ہے؟ جواب جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال کس دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ جواب جمعرات کے دن۔ سوال بتائیں کہ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب مسجد زرار۔ سوال انسانی جسم کے کس حصے میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب خون میں۔ انسانی جسم کے خون میں سونا پایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی کم ماترا میں ہوتا ہے، لگ بھگ 0.2 ملی گرام۔ حالانکہ یہ ماترا جسم کے عام کاموں میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا۔ سوال رات کو لائٹ بند کر کے سونے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اسے چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ بیٹھے تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہیں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ جواب غیبت کرنا۔ سوال قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف نون۔
سوال، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب، جنت کی۔ سوال، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورہ علم نشرہ۔ سوال، وہ کون سا پتھر ہے نہ ہی پانی میں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب، حجر اسود۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب، دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال، کون سا فرشتہ اللہ تعالی کے حکم سے ہم تک رزق لاتا ہے؟ جواب، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال، بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب، مشرک کے لیے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ جواب، 3600 زبانیں جانتے تھے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ جواب، حجم۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا پہلا پرندہ کون سا ہے؟ جواب، طوطا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب، شداد نے۔ سوال، مدینہ شریف میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب، سورہ بقرہ۔ سوال، کون سا خواب دیکھنا بہت جلد دولت آنے کی علامت ہوتی ہے؟ جواب، خواب میں روٹی دیکھنا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کھانے کا اللہ تعالی حساب نہیں لے گا؟ جواب، مہمان کے ساتھ کھانے کا۔ سوال، اللہ پاک کی وہ کون سی نعمت ہے جو انسانوں سے برداشت نہیں ہوتی؟ جواب، بیٹی اور بیماری۔ سوال، کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، لمبا قیام کرنے والا۔ سوال، کون سا تیل لگانے کے بعد شیطان 40 رات تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب، زیتون کا تیل۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟ جواب، حضرت اسد بن زرہ کی کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ سوال، حدیث کے مطابق کس عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔
سوال، یہ بتائیں کہ اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب، اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال، آنکھوں کی روشنی کم ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کی نیکیاں بڑھ جانے سے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، جبکہ آنکھوں کی روشنی کا کم ہونے سے نیکیاں بڑھنے کا یا کم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض صرف بزرگوں کے تجربات اور اقوال پر مبنی باتیں ہیں۔ سوال، کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، ہر وہ تکلیف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف اور آزمائش کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے ساری قضا نماز معاف ہو جاتی ہے؟ جواب، بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانے یا توبہ کرنے یا کسی کو اپنی قضا نماز ادا کرنے سے قضا نماز ادا ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ انسان پر ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے اور اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ انسان جب گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ قضا نمازوں کا ادا کرنا ضروری نہیں، غلط ہے۔ قضا نمازوں کی ادائیگی بہرحال لازم ہے۔ سوال، نماز کے دوران چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال، اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے؟ جواب، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے، جبکہ در حقیقت ایسی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اذان کے احترام میں باتھ روم جانا نہیں چاہیے، اور اگر شدید حاجت ہو تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، کس ملک کی عورتیں مردوں سے خود زبردستی ہم بستری کرتی ہیں؟ جواب، ملک شام۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی دیش ہے جہاں کی عورتوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ مردوں سے زبردستی ہم بستری کرتی ہے۔ یہ ایک غلط تصور اور غلط جانکاری ہے۔ جنسی تعلقات میں زبردستی یا دباؤ ہر جگہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لنگ کا انسان ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو اس طرح کی غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ سوال، کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پر ہوئے اور وفات زمین پر ہوئی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب، 3 دن۔
سوال، کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، بد اخلاق عورت۔ سوال، جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، رزق میں تنگی۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو نبی اکرم نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ نہیں پڑھی؟ جواب، دکھاوے کی نماز۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب، اس وقت زمین پر دو ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جس دن ایسا حادثہ پیش آیا کہ لوگوں کی زبانیں بدل گئیں؟ جواب، نمرود بن کنعان نے اپنے شہر بابل میں ایک اونچی عمارت بنائی۔ اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان میں پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور عمارت گر پڑی۔ جب یہ عمارت گری تو گھبراہٹ میں لوگوں کی زبانیں بدل گئیں۔ اس دن سے لوگ 73 زبانیں بولنے لگے، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک زبان سریانی بولتے تھے۔ سوال، ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب، منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب، وہ خرگوش ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اور کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ نمبر 1 چینٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر، یہ ایک پرندہ ہے، نمبر 5 مینڈک۔ سوال ہے، کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب، نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال ہے، کیا رات کو جھاڑو لگانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، جی نہیں۔ سوال ہے، کیا رات کو ناخون کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں۔ سوال ہے، کیا قرآن شریف مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے، نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے، کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے، جائز ہے۔ سوال، کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے، جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال ہے، کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا جس برتن کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے والی جگہ سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال ہے، کیا گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، حضرت علی کے قول کے مطابق مکڑی کے جالے صاف نہ کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سوال ہے، کیا اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، جی نہیں، سخت گناہ ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے؟ جواب ہے، تاریخ۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے، غوطہ۔
سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ مکہ میں اور 1 مرتبہ مدینے میں۔ سوال ہے وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کون سا فرقہ جنتی ہے؟ جواب ہے سنی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال ہے کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ جواب ہے یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔